خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بار پھر اس نئے پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ آج اس پروگرام میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے 5 فولڈ منسٹری، 5 روحی خدمت، اور آج کا موضوع تمام ناظرین کے لیے اور خاص طور پہ خدمت گزار بہنوں بھائیوں کے لیے بہت ہی بابرکت ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج جو خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواؤں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم اسی طرح کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو خادم موجود ہیں اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب سیو دا لاس شیپ چرچ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اور پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف بائبل کالجز میں تعلیمی خدمات کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر، تھینک یو ویری مچ۔ اور اسی طرح اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے جو دوسرے خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاسٹر عارف گل صاحب شالوم گاسپل منسٹریز کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اور کافی عرصہ سے خداوند کی خدمت میں مصروف ہیں، پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پاسٹر عارف صاحب، میں آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خداوند فیتھ ٹی وی کو، خدا کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کو، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو برکت دے، اور خداوند اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بہت ساری روحوں کو بادشاہی کا وہ حصہ بنے اور خداوند کی بادشاہی کے اندر آئیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، میں چاہوں گا پاسٹر عارف صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدائے ذوالجلال، ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور سارے مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خداوند، تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند، ہم شکر گزاری کرتے ہیں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے، تو نے خداوند اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں۔ خداوند، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے جب تیرے کلام کی سچائیوں کو بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ برکت پائیں، لوگوں کی سوچیں، خیالات، ارادے، راہیں، رویے بدل جائیں، اور کلیسیا مضبوط ہو، اور تیرے یسوع مسیح ناصری نام کو عزت اور جلال ملے۔ سارے پروگرام کے اندر خداوند تو ہماری مدد فرما، یسوع المسیح کے نام میں آمین آمین آمین۔ جی ناظرین، ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ریفرنس کو خدا کے کلام میں سے پڑھ لیں، جس میں سے آج ہم بات چیت کرنے کو ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنے کو ہیں۔ ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے بزرگ پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا افسیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ ناظرین، ہم اس میں سے سوالات کے سلسلے کو شروع کریں گے، اور میرا پہلا سوال خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رسول کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کی کیا خدمت ہے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے پاسبان کے لیے، CEO کے لیے، پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کے لیے، بھائی
مصور منور آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ نے پھر سے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کو بانٹ سکوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے جو ریفرنس آپ نے کوٹ کیا، اس میں سے سوال جو آپ نے پوچھا کہ رسول کا لفظی مطلب کیا ہے، اس کی خدمت کیا ہے، تو خدمت کا جواب اس کا سادہ سے جو ہے آپ نے جو ریفرنس کوڈ کیا ہے، تو افسیوں کے نام خط میں چوتھے باب کی جو 11ویں آیت آپ نے پڑھی اور پھر 12ویں آیت کے اندر جواب خود سے موجود تھا کہ کیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے، یہ خدمت ہے۔ لیکن مطلب ہے کہ ہم جو پہلا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظی مطلب کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کے پاک کلام کے مطابق اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے پیغام دینے والا، خدا کی طرف سے پیغام دینے والا، ایلچی، قاصد۔ نئے نامے میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، یونانی کا لفظ اپوسٹولس، نئے نامے میں یہ 80 مرتبہ لفظ جو ہے بائبل مقدس کے اندر استعمال ہوا ہے۔ مقدس لوکا کی کتاب میں 6 مرتبہ ہے، اعمال کی کتاب میں 28 مرتبہ، اور خطوط کے اندر 39 مرتبہ، پھر متی، مرکس اور یوحنا نے بھی یہ لفظ جو ہے رسول کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب خدمت کیا ہے اس کا، یہ جو ٹائٹل ہے، جس کو اب ٹائٹل سمجھ لیجئے اس کو، اگر یہ ٹائٹل ہے تو پھر اس کا حصہ کیا ہے، خدمت کیا ہے۔ یونانی میں بھی یہ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، پہلے بات، عام اور وسیع تر معنوں میں کسی کو باضابطہ طور پر نمائندہ مقرر کر کے کوئی خاص قسم کا کام اس کے سپرد کرنا، کسی کو باضابطہ طور پر نمائندہ مقرر کر کے کوئی خاص قسم کا کام اس کے سپرد کرنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں آنا پڑے گا، اور 9ویں باب کی دوسری آیت مقدس پولس رسول کے تعلق سے لکھا ہے۔ مقدس پولس رسول جو ہے وہ سردار کاہنوں سے پروانے لیے، مسیحیوں کو گرفتار کرنے کے لیے، سادہ لفظوں میں اس کو آتھورائز کیا گیا، کاہنوں نے آتھورائز کیا کہ آپ کیا کرو، آپ مسیحیوں کو گرفتار کرو، یعنی کہ جو کام سردار کاہن کرانا چاہتے تھے، انہوں نے ایک نمائندہ مقرر کیا اور اس کو ایلچی بنا کر بھیج دیا کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے، یعنی کہ مسیحیوں کو گرفتار کرنا ہے، یعنی وہ نمائندہ تھا سردار کاہنوں کا۔ مسیحی اصطلاح کے اندر کیا ہے یہ؟ خداوند یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں کے لیے جنہیں یسوع نے چنا، تربیت دی، پھر منادی کے لیے بھیجا اور اختیار دیا کہ بدروحوں کو نکالیں۔ مقدس مرکز کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر یہ مل جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان 12 لوگوں کو، جن کو ہم شاگرد بھی بولتے ہیں، رسولوں کو چنا ہے اور ان کو رسول کا لقب دیا ہے۔ لوکا کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت کے اندر یہ ہمیں مل جائے گا، لکھا ہے اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر 12 چن لیے اور انہیں رسول کا لقب دیا۔ اب ربیوں کی کہاوت کے مطابق، ربیوں کی کہاوت کے مطابق مشنا کے اندر یوں لکھا ہے، یوں درج ہے کہ کسی شخص کا رسول اپنے بھیجنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ کسی شخص کا رسول اپنے بھیجنے والے کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ جو پیچھے بھیجنے والا شخص ہے، جب جو شخص جاتا ہے وہ اس کا مکمل طور پر اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، اور جیسا اس کو بھیجنے والا ویسا ہی وہ ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اندر یہ کہا تھا، مقدس متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 40ویں آیت کے اندر، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے، یعنی کہ جیسا میں ہوں پھر ویسا وہ ہے۔ رسول جو ہے پھر جیسا، اگر وہ خدا کا رسول ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے اختیار ہے، خدا کی اتھارٹیز ہیں، جو خدا نے پیغام دیا ہے، ایز اٹ از اس کو وہی پہنچانا ہے۔ یعنی جو خدا نے کہا بالکل وہی بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھائی مصور، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم نے موسٹلی اس کو آبزرو کیا کہ جو رسول کی خدمت ہے، شاید نئے اہدامہ کے اندر جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا تو ان کو یہ خدمت کی، جبکہ یہ لفظ جو ہے رسول، یہ لوکا کی کتاب کے 10ویں باب کی 49 جو ورس ہے، 49ویں آیت ہے، یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے، کلام یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جنہیں خدا نے اسرائیل میں منادی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی کہ تب تو رسول نہیں تھے، شاگرد نہیں تھے یسوع مسیح کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی جو لوگ منادی کے لیے آتے، اسرائیل کو منادی کرتے، اسرائیل کو خوشخبری دیتے۔ اس کا مطلب یہ نا خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا، تو خوشخبری دینے والا پیچھے کون تھا؟ بیسیکلی خدا تھا، آسمانی باپ تھا، اور وہ کیا کرتا؟ وہ نبیوں کو بھیجتا۔ وہ جب آتے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان کو بھی رسول کہا گیا۔ اب جنہیں کلیسیاؤں نے تبلیغ کے لیے بھیجا،
کلیسیائیں جنہیں بھیجتی ہیں وہ بھی رسول ہوتے ہیں. جیسے اگر آج میں سیو دی لاسٹ چرچ منسٹری ہوں, آپ کی چرچ منسٹری ہے, تو اب اگر یہاں سے جو لوگ خدمت گزاری کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو بھی رسول کا لقب دیا جاتا ہے کہ ایز اے رسول خدمت کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنی منسٹریز میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو خدا نے گفٹ دیا ہے, وہ رسول کی خدمت کو انجام دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو پولس رسول نے کلیسیا میں جیسے 5 رخی خدمت کی بات آپ نے کی, اس میں جو پہلا رخ تھا وہ رسول تھا. تو رسول کا کام یہی ہے کہ اس کو خدا بھیجے, اس کو جو چرچ کا لیڈر ہے وہ بھیجے, اب وہ جا کے خدا ان کا کام کرے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس سوال کا جواب دیا, اور رسول کے لفظی مطلب اور رسول کی خدمت کے بارے میں ہم نے جانا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر عارف صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, اس آیت میں جو نمبر 2 پہ ذکر ہے, لکھا ہے اور بعض کو نبی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کون ہوتا ہے اور اس کی کیا خدمت ہے. پریز دا لارڈ, ہاللویا. تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور منور صاحب. آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے 5 فولڈ منسٹری کے اوپر, 5 روحی خدمت کے اوپر چنا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری کلیسیائیں اور خدا کے خادم جو ہیں وہ برکت پائیں گے, اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. جب ہم 5 فولڈ کی بات کرتے ہیں یا 5 روحی خدمت کی, تو ہمیشہ جس طرح سے آپ نے کہا دوسرے نمبر پر, تو ہم یہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. رسول, نبی, مبشر, چرواہا اور استاد. اب نبی, آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کا پہلا جو حصہ ہے کہ نبی کون ہے, ان 5 خدمتوں میں سے دوسرے نمبر پر نبی کی خدمت ہے, اور اس کو اکارڈنگ ٹو بائبل کے اسکالر, دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خدا کا منہ ہے. وہ بات جو خدا کہتا ہے اس کو کلیسیا تک, خدا کے لوگوں تک پہنچانا, یہ نبی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک بات اور, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نبی کی خدمت ہے یہ ایک منسٹری, یہ خاص ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جب چرچ کے اندر یا کلیسیائی خدمت کے اندر نبوت یعنی پروفیسی ہوتی ہے, تو جو لفظ انگلش کا اس کے لیے نبی کے لیے پروفٹ کا استعمال ہوتا ہے, یا نبوت کے لیے پروفیسی استعمال ہوتی ہے, تو لوگ اس کو آپس میں مکس کرتے ہیں. حالانکہ جو ایک بائبل ٹیچر ہے یا پاسٹر ہے وہ بھی پروفیسی کر سکتا ہے, نبی بھی پروفیسی کر سکتا ہے, نبوت کر سکتا ہے. لیکن جو نبی کی خاص خدمت ہے کہ خدا سے کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا, وہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. اب کرنتھیوں کے خط کے مطابق یہ ہے کہ جو پروفیسی ہے, جب نبوت کی جاتی ہے, جو نبی خدا کے منہ کی بات کو بولتا ہے, تو وہ باتیں پاسٹ کی ہو سکتی ہیں, فیوچر کی ہو سکتی ہیں, موجودہ حالات کی ہو سکتی ہیں. اب جب کوئی بندہ پروفیسی کرتا ہے تو ہمارے موجودہ حالات میں, اس موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ, اگر وہ شخص پروفیسی کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس نبی کی خدمت ہے. جبکہ جو پروفیسی ہے اس کے اندر کرنتھیوں کے خط کے مطابق 3 باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کرتا ہے تو وہ ترقی کی بات کرتا ہے, نصیحت کی بات کرتا ہے, اور تسلی کی بات کرتا ہے. اور یہ پروفیسی جو ہے, یہ 5 خدمتوں میں سے خدا کسی وقت بھی کسی کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو نبی کی خاص منسٹری ہے, اس کی خدمت ہے, وہ خدا سے پیغام کو لینا اور وہ لوگوں تک ڈیلیور کرنا, وہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا جب تک خدا کسی کو وہ پیغام نہ دے کہ یہ میری طرف سے. لیکن خاص نبی کی خدمت ہوتی ہے کہ وہ اس پیغام کو لے اور اس تک پہنچائے. بائبل مقدس کے مطابق سب سے پہلے نبی کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا گیا, پیدائش کی کتاب 20ویں باب کی 7ویں آیت میں ابراہیم کے لیے ہے کہ نبی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن پرانے عہد نامہ عہد عتیق میں اگر نبی کی صورت, نبی کا معیار کو پیش کرتا ہے تو وہ مرد خدا موسیٰ ہے جس نے نبی کی ایک پراپر معیار کو اور صورت کو پیش کیا ہے. اور میں
اس سے پہلے کہ ہم اس کی خدمت پر جائیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بائبل نبیوں کی بات کرتی ہے، انبیاء اصغر ہوں یا انبیاء اکبر، وہاں پر بائبل مقدس جھوٹے نبیوں کی بھی بات کرتی ہے۔ اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جب چرچ یا کلیسیا یا لیڈرز کے اندر اگر کسی کے پاس نبی کی خدمت ہے کہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، تو ہمیں بڑا محتاط ہونا ہے اور احتیاط سے کام لینا ہے کہ کہیں جو پیغام دینے والا ہے کیا یہ واقعہ ہی خدا کی طرف سے پیغام ہے یا وہ بندے کے اپنے خیالات ہیں، یا وہ جھوٹی باتوں کو گھڑنے والا ہے اور وہ باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اور بائبل کے اس کی سچائی یوں بیان کرتی ہے، استثنا اس کے 18ویں باب کے اندر لکھا ہے، اگر 15ویں سے 19ویں آیتوں پڑھیں تو وہاں پر بڑا مختصر میں کہوں گا، حوالہ پڑھے بغیر اس کا موقع بیان کر دوں گا، اس کو نوٹ کر لیجئے 18ویں باب کو۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی بن کر بات کہے کہ مجھے خدا نے کہی ہے اور اگر اس کے کہے ہوئے کے مطابق پوری نہ ہو، تو آپ جان لینا، پریشان نہیں ہونا، یہ جان لینا کہ اس نے گستاخ بن کر وہ بات اپنی طرف سے کہی ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ سو آج لیڈرز کو، چرچ کے لوگوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہی ہوئی بات اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو پلیز جانیے کہ یہ بولنے والا شخص جو خدا کا منہ بن رہا تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نبی کی خدمت ہے، اگر اس کی کہی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی تو جان لیجئے کہ وہ اس کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ حالانکہ 18ویں باب کے اندر تو اس شخص کی عدالت بھی قائم کی گئی ہے، سزا قائم کی گئی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، شریعت کا لا تھا۔ اب جو نبی کی خدمت ہے یہ خاص خدا کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جب میں جھوٹے نبیوں کی بات کرتا ہوں تو خود ساختہ ایسے نبی ہیں جو آج بھی بے شمار ملکوں کے اندر ایسے مرد یا خواتین کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے ان کو اپنے چنگل کے اندر پھنسا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، نبی کا ایک کام، نبی کی ایک منسٹری، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے ایک نمائندہ خدا کا فائز کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں اور خدا کی باتوں کو سن سکیں۔ نبی کی جو خدمت ہے، یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن چند باتیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اخلاقی اور سماجی باتوں کے بارے میں فکر مند ہو۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اخلاقیات ہیں یا سماجی باتیں ہیں، ان کے بارے میں سوچا جائے۔ اور اگر آج کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ چرچ کے اندر یہ منسٹری کام کر رہی ہے اور کرنی چاہیے، تو کیا ہمارے چرچ کے اندر ہماری اخلاقیات اور ہمارے معاشرے کی جو باتیں ہیں، تہذیب، کیا بائبل کے مطابق چرچ کے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہماری اخلاقیات، اور اگر ان کو درست کرے گا کہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، مجھے خدا نے کلام یہ دیا ہے، تو وہ ایک نبی کی خدمت ہوگی کہ نبی ان کو درست کرے گا اگر چرچ کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جب کبھی چرچ کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا، یا معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر یا کسی ایریا کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا، چاہے وہ بادشاہی کو کام نہ کرے، بائبل مقدس کے اندر نبیوں نے ان غلط کاموں کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے خدا کے کلام پر سٹینڈ کیا، خدا کے کلام کے ساتھ سٹینڈ کیا اور بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ آج اگر چرچ کے اندر کئی کام کلیسیاؤں کے اندر غلط ہو رہے ہیں تو وہاں پر نبی کی ضرورت ہے، اس کی خدمت کی ضرورت ہے کہ پن پوائنٹ کرے ان غلط کاموں کو کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا ہوگا کہ اگر کوئی نبی وہاں پر موجود ہو خدا کا کلام لے کر لوگوں تک پہنچانے والا، تو وہ بھی بلام کی طرح بعض کا کمپرومائز کر جاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھی آپ کی یہ غلطی، آپ یہاں پر رکیں گے۔ پھر نبی جو ہے وہ مستقبل کے تعلق سے، آنے والے تعلق سے پیشن گوئی خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یا مہینوں میں یا 7 سال یا 5 سال کے بعد
کیا ہونے والا ہے، یا 40 روز کے بعد نینوا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد خدا کا نبی موسیٰ کی میں بات کرنا چاہوں گا، وہ آگ میں سے لے کر کلام لوگوں تک پہنچاتا تھا، اور جب موسیٰ پہاڑ سے اتر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ، کیونکہ خدا کا جلال موسیٰ کی زندگی کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے آگ میں سے لی گئی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ آج ضرورت ہے جو کلیسیائی خدمت کے اندر کہ ایک نبی جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے تپایا ہوا کلام خدا کا لے اور وہ کلیسیا تک پہنچائے، تاکہ کلیسیا مضبوط اور زور آور ہو۔ ایک نبی کی خدمت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ پاسٹ کی باتیں، ماضی کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ نبی جو ہے ایک وہ دور کی باتوں کو، بہت دور کی باتوں کو بھی جو خلوت خانہ کے اندر کی جائیں وہ ان کو بھی سمجھتا ہے۔ اور دوسرے سلاطین کے 6 باب کے اندر لکھا ہے کہ شاہ ارام اور شاہ اسرائیل کی جنگ تھی، اور شاہ ارام جو اپنے خلوت خانہ میں بڑی گہری جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، خدا کا روح الیشا نبی پر کھول دیتا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن شیطان کی قوتیں جو باتیں کرے ہمارے خلاف، کاش کہ کوئی ہمارے درمیان نبی خدا کا ہو اور وہ باتیں بتائے چرچ کو کہ ان کی ضرورت ہے۔ سو یونا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس نے منادی کی اور لوگوں کو گناہوں سے آگاہ کیا۔ نبی کی خدمت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں کے بارے میں آگاہ کرے، ورنہ آپ توبہ کرو ورنہ آپ مر جاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی نینوا کے لوگوں نے، تو پھر خدا نے منصوبہ بنایا کہ ان کو بچائے اور ان کے وسیلہ سے خدا ایک عظیم کام کرے۔ سو خدا نے اعلان کیا کہ میں نینوا کو برباد نہیں کروں گا بلکہ اس کو آباد ہی رہنے دوں گا۔ سو آج اگر نبی جو ہے لوگوں کو آگاہ کرے گا چرچ کے اندر تو لوگ مریں گے نہیں، شہر برباد نہیں ہوں گے، ملک برباد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آباد ہی رہیں گے۔ جی آمین آمین۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ جی ناظرین، خدا کے خادم نے بڑا ہی مفصل جواب دیا اور ہم نے سیکھا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، اس کی کیا خدمت ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا تیسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس آیت میں نمبر 3 پہ جس خدمت کا ذکر ہے وہ ہے مبشر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لفظ مبشر پر روشنی ڈالیں اور پھر اس کی خدمت کی بھی وضاحت کریں۔ مصور بھائی بہت شکریہ، ایک بار پھر سے بڑا خوبصورت سوال ہے۔ جیسے ابھی پائی صاحب اس کا جواب دے رہے تھے، کہتے ہیں 5 فول منسٹری جو ہے یا 5 رخی جو خدمات ہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دیتے ہوئے بات کی، تو 2 خدمات پہ بات ہو گئی ہے، رسول پہ بھی ہو گئی، نبی پہ بھی ہو گئی، تو آپ نے تیسری بات کی ہے، تیسری بات مبشر۔ تو یہ جو فنگر ہے بیچ والی، بالکل مڈل والی، یہ مبشر کو شو کرتی ہے، یہ بالکل درمیان والی۔ اور ایک چیز اور مصور بھائی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ایسے دیکھیں تو یہ سب سے بڑی والی فنگر ہے، سب سے لمبی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا ناظرین، فی ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹیاں، بیٹے اور خدمت گزار لوگوں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خدمت بہت بڑی ہے، یہ ہاتھ سب سے بڑا ہے، یہ انگلی یہ والی انگلی جو ہے، فنگر جو ہے، یہ اس پورے ہاتھ میں سب سے بڑی ہے، تو یہ خدمت بڑی ہے۔ لیکن موسٹلی اس خدمت کو جو ہے ہم چرچ میں جب کبھی خدمت گزاری کے کام کے لیے آرڈینیشن کی بات ہوتی ہے تو موسٹلی لوگ پادری تو بننا چاہتے ہیں، پاسبان تو بننا چاہتے ہیں، اور بہت دفعہ اس خدمت کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس طرف نہیں آتے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے۔ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایونجلزو ہے، جس سے ہم ایونجلزم بھی اسی میں سے نکلا ہے، ایونجلزم کرنا، ایونجلائز کرنا لوگوں کو، یہ کام ہے بیسیکلی ایک مبشر کا۔ اور جو مبشر کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبشر کا کام ایک چرچ کی باؤنڈری سے بہت ہٹ کے ہوتا ہے، اس سے بہت دور بھی ہوتا ہے۔ ایک پاسبان جو ہے وہ شاید ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں، یا شاید نہیں، یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ پاسبان جو ہے وہ چرچ کی باؤنڈری میں رہتا ہے، باؤنڈری میں کام کرتا ہے، اس کے ذمہ بہت ساری بھیڑیں ہوتی ہیں جو اس غلے کا حصہ ہوتی ہیں، وہ وہاں تک پیسہ کام کرتا ہے۔ لیکن جو مبشر ہے وہ اس سے دور نکل کے بھی بہت سارا کام کرتا ہے۔ اب اس کی خدمت کیا ہے؟ اس کی خدمت یہ ہے، یہ دور دراز کے علاقہ جات میں جائے، بہت سارے لوگوں کو خوشخبری سنائے، یسوع مسیح کے منادی کرے۔ اب وہاں پہ جب لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو جو پاسبان ہے، جو چرچ کا پاسبان ہے، بیسیکلی وہ تو یہ کرتا ہے کہ وہ جب لوگ تیار ہوتے ہیں
اس سے اس کو چرچ میں تعلیم دینی ہے، سکھانا ہے، پھر اسی کی ذمہ داری ہے ان کو بیپٹائز کرے. لیکن یہ اس کی ذمہ داری میں سے میں نہیں آتا، کئی دفعہ نہیں آتا. یہ اس کا توبہ کرنا، اقرار کروانا، اور پھر مقامی جو پاسبان ہے اس کے ذمہ ان لوگوں کو کرنا ہے، اور خود آگے نکلنا اور آگے جا کے خدمت گزاری کا کام کرنا ہے. یہ ہے ایک مبشر کی خدمت. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ مبشرانہ خدمت جو ہے، یہ سب سے پہلے یہ مبشرانہ خدمت جو ہے یہ آسمانی باپ نے خدا نے خود سے کی ہے. عہد جدید میں سے مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط، جو کہ گلیتیوں کی کلیسیا کے نام ہے، اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 8 کے مطابق لکھا ہے، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. تو جب ہم نے کہا کہ لفظ مبشر کا مطلب ہی بشارت دینے والا ہے، خوشخبری سنانے والا ہے، تو یہاں پر خداوند آسمانی باپ جو ہے خود سے مبشرانہ کام کر رہے ہیں. ایز اے مبشر کی جو خدمات ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ خوشخبری سنائی گئی ہے. کس کو خوشخبری سنائی گئی؟ ابراہم کو. ہم دیکھتے ہیں فرشتہ بھی ایز اے مبشر کام کرتا ہے. لوکا کی کتاب کا پہلے باب کی 21ویں آیت خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، لوکا مقدسہ مریم کے پاس آ گیا اور مقدسہ مریم کو آ کے کہا تیرے بیٹا ہوگا. یہ خوشخبری کا پیغام ہے، یہ شادمانی کا پیغام ہے. اور اگر ہم خدا یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں جس کے ہم سارے پیروکار ہیں، جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں تو لوکا کی کتاب چیپٹر نمبر 20، لوکا کتاب باب نمبر 20 اور آیت نمبر 1، خدا یسوع مسیح یہاں پہ خود ہمیں مبشرانہ خدمت انجام دیتے لکھا ہے، اور وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کتنا اہم ہے. پھر یہ مبشرانہ خدمت کتنی اہم ہے. خدا خود کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کر رہا ہے. تو میں اور آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. مجھے اور آپ کو اگر خدا مبشرانہ خدمت کے لیے بلا رہا ہے تو میں یہ کرنی چاہیے. اور مقدس پولس رسول نے اپنے شاگرد کو مقدس تیموتھیوس کے دوسرے خط کے 4 باب کی 5ویں آیت مبارکہ کے اندر پولس رسول نے اپنے شاگرد سے جو بات کی تو پتہ کیا کہا؟ کہ تو بشارت کا کام سر انجام دے. بشارت کا کام. اور یہ اس وقت کہا جب خط لکھا جا رہا ہے، تیموتھیوس کا خط لکھا جا رہا ہے، اس وقت جو تیموتھیوس ہے وہ پاسبانی خدمت انجام دے رہا ہے. اور یہاں پہ اسے کہا گیا کہ تو کیا کر، تجھے بشارت کا کام کرنا ہے. اس کا مطلب ناظرین یہ ہو گیا کہ ایک جو پاسبان ہے وہ بھی بشارتی کام کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس استاد کی خدمت ہے تو آپ پھر بھی یہ بشارت کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ایریاز کو کور کرتا ہے. رسول بھی بشارت کا کام کر سکتا ہے. خوشخبری دینی ہے نا، انجیل سنانی ہے، خوشخبری دینی ہے، اور خدا کے نمائندہ کے طور پر ہم نے کام کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. اور ایک چیز اور یہاں پہ بڑی خوبصورت، اعمال کی کتاب کے 21ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر فلپس کو مبشر کا خطاب دیا گیا ہے. اور اس کی مبشرانہ خدمت تھی کہاں؟ اس کی مبشرانہ خدمت ہی اعمال کی کتاب کے 8ویں چیپٹر میں نظر آتی ہے. جبکہ جب ہم 6 چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو اس کو جو بلایا گیا ہے، اس کو جو جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے وہ مبشرانہ خدمت ہی نہیں تھی. اس کو تو بلایا گیا تھا ڈیکن کی خدمت کے لیے. جب 7 نیک نام لوگوں کو چننے کی بات ہوئی ہے، اس میں پائشب اس میں فلپس کا چناؤ ہوا ہے. اور 8ویں چیپٹر کے اندر جب اس کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں تو مبشرانہ خدمت دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر سامریہ میں جا کے خوشخبری سنائی ہے. اعمال کی کتاب کا باب نمبر 8، اسطیفنس کے قتل کے بعد کی بات ہو رہی ہے. جب اسطیفنس کو قتل کر دیا گیا، اس کے چیپٹر کلوز ہوتا ہے تو فلپس بیچ میں آ جاتا ہے، اور فلپس کا کام جو خدمت کا کام ہے وہ 8ویں باب سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سامریہ شہر میں جا کے خوشخبری سنائی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے خوشخبری سناتے ہوئے وہاں پہ ایک شخص مل گیا جو کہ جادوگر ہے، شمعون جادوگر. اس نے شمعون جادوگر کو خوشخبری سنائی اور کلام بتاتا ہے. اس نے خدا کو قبول کیا، اسے بپتسمہ لیا اور یہ اس میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ مل گیا. یہ مبشرانہ خدمت ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایز اے ڈیکن ہیں، اگر آپ پاسبان ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ایریا بہت وسیع ہے، اور اس ایریا میں رہتے. اسے پھر اور کیا اس کلام کے اندر لکھا ہے اس نے حبشی خوجہ کو خوشخبری سنائی ہے. حبشی خوجہ جب کلام کے اندر لکھا ہے یہ اپنے رتھ پہ بیٹھا عید منا کے یروشلم سے واپس جا رہا ہے. کلام یہ بتاتا ہے روح فلپس کو اس کے پاس لے گیا اور پاس جا کے اس نے اس کو کہا کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے. وہ اپنے رتھ پہ بیٹھا
خدا کے پاک کلام میں سے یسایا کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، اس کا 53 باب پڑھ رہا تھا، اس کی 7ویں آیت جو تھی وہ اس کے سامنے تھی، تو اس نے کہا میں کیسے سمجھوں جب تک کوئی میں سمجھائے نہ. تو کلام کے اندر لکھا ہے اس کو ویلکم کیا، اپنے پاس بلا لیا، وہ اس کے رتھ پہ سوار ہو گیا، اور پھر اس نے اس کو تعلیم دینا شروع کی، کلام سنانا شروع کیا. اور یسوع مسیح کے شروع سے لے کے اینڈ تک جب بات چیت ہوئی ہے تو وہاں پہ کلام یہ بتاتا ہے کہ فلپس نے ایک پانی کی جگہ آئی ہے، اس نے رتھ کو روکنے کا حکم دیا، اس نے کہا کہ پانی موجود ہے، میں بھی ہوں، تو بھی ہوں، اب تو بھی ہے، اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ہم بشارت کا دیکھ رہے ہیں، خوشخبری کا دیکھ رہے ہیں، مبشرانہ خدمت میں. اور یہ شخص وہ ہے جو ڈیکن ہونے کے لیے، انتظامات کرنے کے لیے چنا گیا تھا، یہ چرچ کے انتظامات کرنے کے لیے چنا گیا. لیکن اس کے باوجود جب بات پھر وہی ہے، جب روح القدس صاحب کو قائلیت دیتا ہے، پیچھے بات روح القدس کی ہے، جب پاک روح قائلیت دے، جب پاک روح آپ کو گائیڈ کرے، جب روح القدس صاحب پہ جنبش کرے، پھر آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور یہاں پہ روح القدس کے بغیر یہ کام نہیں کیا، روح القدس کے بغیر اس نے کام نہیں کیا، روح القدس کے بغیر، روح القدس کے ساتھ سے منادی کیا ہے، اور اسی منادی میں بہت سارا کام ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کی مبشر کی جو خدمت کا ایریا ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایریا ہے. گاڈ بلیس یو. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر عارف صاحب سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس آیت میں 4 نمبر پر چرواہے کی خدمت کا ذکر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لفظ چرواہا اور اس کی خدمت کے بارے میں وضاحت فرما دیں. تھینک یو سو مچ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. جس طرح پہلے خدا کا کلام کی تعلیم دیتے ہوئے ہم نے ہاتھ کا استعمال کیا، اس طرح جو ایک چرواہے کی خدمت ہے وہ 4 نمبر پر آتی ہے. اور ایک بات میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جب ہم 5 فولڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا 5 فولڈ بنتا ہے. جی ایک رسول، نبی، مبشر، چرواہا اور استاد. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ ان 4 کے اوپر جو 5 کا فولڈ آتا ہے نا، 5ویں طے آتی ہے، ان کو مضبوط کرتی ہے، وہ ایک رسول کی ہے. تو رسول کی جو اتھارٹی ہے وہ بڑی زوراور ہے. اور اس کو میں یوں بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول کی جو ہے نا وہ ساری خدمات تک اپروچ ہوتی ہے. نبی تک اپروچ کرنا رسول کا بہت ایزی ہے، مبشر تک کرنا اپروچ ایزی ہے، چرواہے تک یعنی پاسٹر تک، اور پھر ٹیچر تک. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو نبی اور مبشر اور چرواہا اور استاد ہے، ان کی اپروچ جو ہے یہ آسانی سے رسول تک نہیں ہوتی. اگر آپ اس فنگر کو یہاں تک تھم تک لے کر آنا چاہیں تو آپ اس کو دوسرے ہاتھ سے موڑ کر تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ خود سے نہیں آ سکتی کوئی بھی ان چاروں میں سے. جو رسول کی ایک خدمت ہے، اتھارٹی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو دی گئی، وہ ان سب کے اوپر ہے. اور جب ہم چرواہے کی بات کرتے ہیں تو چرواہے کے لیے بے شمار لفظ جو ہیں وہ استعمال بائبل مقدس کے اندر ہوئے ہیں. مثال کے طور پر چرواہے کے لیے لفظ چوپان کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور پاسبان کا بھی استعمال ہوتا ہے، محافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رہنما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر چرواہے کے لیے غلبان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور انگریزی کے اندر آج کل زیادہ لفظ چرواہے کی جگہ پاسٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پادری کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو فارسی کے اندر ہے. اب اس سے پہلے کہ میں جاؤں کہ پاسٹر کی خدمت کیا ہے، مجھے زیادہ ضروری یہ بیان کرنا ہے جو آپ کا سوال ہے کہ چرواہا یا پاسٹر یا پادری کون ہے. تو مجھے اس کے معیار کی بات کرنی ہے کہ ایک چرواہے کا، ایک پاسٹر کا یا ایک پادری کا معیار کیا ہونا چاہیے. اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں مقدس پالوس رسول کا خط تموتیس کے نام، پہلا تموتیس کا خط، اس کا 3 باب پڑھے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس حوالہ کو پڑھوں اور جلدی سے پڑھوں گا، آپ اس کو پک کریں گے. لکھا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں گل مچانے والا
یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زار دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا، خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سو یہ بہت بڑا معیار ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو، نشہ کرنے والا نہ ہو، بچوں کو مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، شور و گل مچانے والا نہ ہو۔ لیکن اگر میں اس کی ایک دو چیزوں کو معیار پر اٹھا دوں تو مجھے اٹھانا چاہیے اور میں اٹھاؤں گا۔ آج جو چرواہے کی خدمت یعنی پاسٹر یا پادری کی خدمت کر رہے ہیں، بے شمار منسٹریز کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ شراب پی کر منادی کرتے ہیں، ان کی دو دو تین تین انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ سو پلیز، کلام کے اندر پالوس نے بڑا صفائی سے لکھا کہ اگر کوئی نگہبان کا، پاسٹر کا، پادری ہونے کا عہدہ چاہتا ہے، یہ خدا نے اس کو بلایا ہے تو اس کی بہت اچھی خواہش ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پادری بنے، خدا نے اس کو بلایا تو وہ خدمت کرے، لیکن اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ اگر وہ پادری بننا چاہتا تو پادری بنے، لیکن تین تین شادیاں نہ کرے۔ اگر وہ پادری بننا چاہتا ہے تو خدا نے اس کو بنایا تو بنے، لیکن شراب نہ پیے۔ میں نے کئی ایسے، مجھے ایک مرتبہ ایسا بھی موقع ملا کہ ایک شادی تھی اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں بائبل تھی، اس نے کلام کی منادی کرنی تھی تو وہ لیٹ تھا، انہوں نے مجھے کہہ دیا، میں نے کلام کی منادی تو ان کی چند باتیں ایسے میں نے کہی اور اس کے بعد دعا کر دی۔ اس کے بعد وہ شخص آ گیا اور وہ ان کا عزیز بھی تھا بڑا کلوزلی، تو اس نے آ کر بعد میں ڈانس بھی شروع کر دیا۔ سو میں حیران ہوں کہ پاسٹروں کا معیار کیا ہے خدمت کے اندر۔ سو معیار جو ہے ہمارا خدمت کا وہ یہ ہے۔ سو اگر ہم خدمت کے تعلق سے جانیں تو خدا کے خادموں کو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے، اور رسولوں کے مال جو ڈاکٹر لوکا نے لکھے اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ سو یہ آگے بھی حوالہ پڑھ سکتے ہیں کہ بھیڑیا سے بچنے کے لیے کس طرح سے آپ ان کی، لیکن یہاں پر لکھا ہے پس خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کرو جس کے لیے تم کو بلایا گیا ہے اور خاص یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات پاس مصور میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر اگر آپ اس کو دوبارہ اس پر غور کریں تو لکھا ہے پس اپنی اور اس ساری غلہ کی خبر گیری کر، اپنی بھی اور غلہ کی بھی۔ آج کل کے جو ہمارے پاسٹر ہیں، میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں، پلیز، ہم اپنی نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ اسی دوسرے کو کلام سنانے کہ وہ دوسری خواتین جو بچے ان کے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب ذات خود کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کلام سناتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تو نے اپنی بھی خبرداری کرنی ہے، اپنی بھی خبر گیری کرنی ہے اور دوسری کلیسیا کی بھی کرنی ہے، اس لیے کہ خدا نے کلیسیا کو یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ چرواہوں کے لیے میں ایک لفظ اور چرواہے کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا چرواہوں کو۔ بعض کا تو لوگ کہتے ہیں، پاسٹر کہتے ہیں جی یہ میری کلیسیا ہے، یہ میری کلیسیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یہ بہت بڑا آپ گناہ کر رہے ہیں، اس بات سے نکلا ہے کہ یہ آپ کی کلیسیا ہے۔ کلیسیا آپ کی نہیں ہے، یسوع مسیح نے آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ کلیسیا اس کی ہے جس نے خون بہایا اور جان دی ہے۔ کلیسیا کا مالک صرف ایک ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری کلیسیا ہے۔ سو میں اور آگے بڑھوں گا پاسٹر مصور کہ جب کلیسیا کی نگہبانی یا غلہ بانی کی بات آتی ہے تو مجھے 23واں زبور جو ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے کہ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہاں پر داؤد اپنے آپ کو ایک بھیڑ کی صورت میں اور خدا کو اپنا چوپان اور نگہبان پاسٹر کہتا ہے، اور وہ کام کیا ہے خدمت کا، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرا چوپان مجھے
हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। यहां पर पास्टर की जिम्मेदारी क्या है? हरी हरी चरागाहों से मुराद है कि एक पास्टर अच्छी खुराक, कलाम की सच्चाई, मुतवाज़न ग़िज़ा वो कलीसिया को प्रोवाइड करे। उसके बाद राहत के चश्मों के पास ले जाता है। इससे मुराद ये है कि उनकी हौसला अफजाई करता है, तस्कीन, एक तसल्ली। जब कभी पास्टर कलाम की बातें कर रहा हो, काउंसलिंग कर रहा हो, प्रेयर कर रहा हो, कलीसिया को एक तस्कीन, हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। उसके बाद जान को बहाल करता है। अगर कोई ब्रोकन हार्ट हो, किसी गुनाह की वजह से डैमेज हो गया, पास्टर ये आपकी जिम्मेदारी है, पास्टर आरिफ ये आपकी जिम्मेदारी है, पास्टर मुसव्वर, पास्टर प्रवेश ये आपकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस शख्स को अपलिफ्ट करें, उठाएं, उसको डिस्करेज नहीं करें। ये पास्टर की जिम्मेदारी के अंदर आता है। उसके बाद सदाकत की राहों पर ले चलता है, कलाम की सच्चाइयों पर चलना खुदा का खादिम जो है वो सिखाता है। जिस तरह बाप एक बेटे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाता है, पास्टर की जिम्मेदारी है। फिर वो लिखा है कि खुराक मुहैया करता है, जख्मों पर लिखा है वो मेरे सर पर तेल मलता है। एक चरवाहे की ये खूबी है कि भेड़ों को, मुझे तजर्बा मेरा गांव से ताल्लुक है, बरसात के मौसम में भेड़ों के सींगों में और नाखूनों में जख्म हो जाते हैं। चरवाहे की जिम्मेदारी है कि उनको देखे और तेल लगाए। ठीक है। सो आजकल तो तेल लगाना जख्मों पर पास्टर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो लगाए। फिर ये है कि बरसात के मौसम में या बाकी सीजन के अंदर अगर ऊन बढ़ जाती है तो उस ऊन को भी काटे, उतारे ऊन को। आजकल के चरवाहे हैं कि ऊन तारते तारते भेड़ की खाल भी उतार देते हैं। सो खिदमत को जाने कि खिदमत क्या है। फिर लिखा है कि उसकी असा और उसकी लाठी से मुझे तसल्ली है। चरवाहे की अथॉरिटी, तालीम, बरकत, दुआ, उसकी रहनुमाई से कलीसिया के लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि हमारा जो पास्टर है वो ठीक तालीम देने वाला है। आखिरी बात पास्टर मुसव्वर, मैं इस हवाले से ये कहूंगा, मेरा और आपका चरवाहा यस्सु अल मसीह है। कोई चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान नहीं देता, लेकिन मेरे और आपके यस्सु ने ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए जान दी है। और सबसे अच्छा चरवाहा खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया और मैं ईमान रखता हूँ नाजरीन ने बरकत पाई है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर परवेज साहब से होगा। पादरी साहब, इस आयत के मुताबिक आखिरी खिदमत उस्ताद की हमें नज़र आ रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उस्ताद की खिदमत और कलीसिया में उसका क्या किरदार है उसकी वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है। फिर से 5 खिदमत के अंदर ही बिल्कुल आखिरी खिदमत है और बारहा हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये हाथ के साथ तशबीह दे के कहा गया है और ये बिल्कुल एंड पे है, आखिर पे है, आखिर वाली फिंगर है ये, लास्ट वाली फिंगर है ये। और अगर हम इसको देखें तो ये सबसे छोटी वाली उंगली है, ये पूरे हाथ में सबसे छोटी वाली उंगली है, बिल्कुल एंड वाली है और छोटी वाली है और ये खिदमत में भी आखिर में आती है। लेकिन इसका रोल जो है वो बहुत अहम और बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा है। अगर किसी अगर देखें अगर कान से जिसको मैल निकालना कहते हैं ना, उसको आप इससे नहीं कर सकते, आप इससे नहीं कर सकते। ये करने के लिए आपको मोस्टली इस वाले हाथ के, ये जो हाथ की छोटी वाली उंगली है ना, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है और ये आसानी के साथ कान से मैल निकाल देती है। तो जो उस्ताद है, उस्ताद की जो खिदमत है, टीचर की जो खिदमत है, वो तरबियत करना है, मैल निकालना है, तालीम को सीधा करना है, ठीक बातें पहुंचानी है, ठीक तालीम देनी है कि असल के अंदर ये तालीम है क्या, हमें किस राह पर चलना है। और ये खिदमत कलीसिया के अंदर, ये भी कलीसिया के अंदर खिदमत है, चर्च के अंदर खिदमत है। किसको तालीम देनी है? एक सेकुलर तालीम है, एक बिब्लिकली तालीम है। एक ये वो तालीम है जो चर्च की है, ये वो तालीम है जो ईमानदारों की है, ये वो तालीम है जो चर्च में जितने लोग हैं उनके लिए कि खिदमत क्या है, ट्रू तालीम क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। और इसको बताने के लिए खुदावन ने कलाम में बताया कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये वाली खिदमत भी होनी चाहिए। और ये खिदमत है एक उस्ताद की जो बिल्कुल एंड पे आती है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात करूंगा भाई साहब, वो ये है, अगर हम गलतियों की किताब के 3 बाब की 24वीं आयत पढ़ें तो यहां पर भी उस्ताद का जिक्र है। यहां पर लिखा है 24वें में लिखा है, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को
ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. اور 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے. جبکہ کلام یہ بتا رہا ہے کہ جو استاد ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ 5 خدمت میں خدمت ہے ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ مقدس پولس رسول ہی بیان کر رہا ہے, اور یہ بیان یہ کر رہا ہے کہ اب ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کون سا استاد ہے, اور جس استاد کی ہم بات 5 رخی خدمت کے اندر کر رہے ہیں, وہ استاد کون سا ہے؟ یہ استاد کون سا ہے؟ اب یہاں پہ جو مقدس پولس رسول نے جو لفظ بیان کیا نا استاد, آپ اس کے سن لیجئے. یہ لفظ یونانی لفظ ہے پائداگوگوس. پائداگوگوس لفظ ہے یونانی کا, جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس ریفرنس میں گلتیوں کی کتاب کے 3 باب کی 24ویں اور 25ویں آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ یہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ استاد نہیں ہے بیسیکلی. یہ کیا ہے؟ یہ مؤدب ہے, یعنی تعلیم نہیں دیتا بلکہ یہ کیا کرتا ہے, بلکہ یہ دیکھ بھال کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ادب اور جو اس کے فوائد ہے نا وہ سکھاتا ہے, قواعد و ضوابط سکھاتا ہے, بچے کا نگہبان ہوتا ہے, جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کرتا ہے. شریعت نے کیا کیا؟ جب ہم بچے تھے ہماری اخلاقی نشو و نما کی, ہمیں اس جگہ تک پہنچایا جس جگہ تک ہمیں جانا چاہیے تھا. اس لیے یہاں پہ لفظ استاد تو استعمال ہوا ہے, لیکن بیسیکلی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے. اب استاد جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ابتدائی دور کا مطالعہ کریں تو کلام یہ بتاتا ہے ابتدائی دور میں جب ٹیچر تو نہیں تھے اور اس طرح کے استاد بھی نہیں تھے جو چرچ میں یا خدمت میں تعلیم دیتے, تو دین کیا ہوتا؟ ابتدائی دور میں استاد کا کردار والدین سر انجام دیتے تھے. جو والدین ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں. تالمود کے زمانے تک ایسا ہی تھا. والدین جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں, وہ استاد کا کردار ادا کرتے. اگر آپ باپ ہیں, اگر آپ ماں ہیں, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کا گھر, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ ان کے ابتدائی استاد بنیے. سیکولر تعلیم میں تو ہم بنتے ہیں, لیکن کیا روحانی تعلیم میں بھی میں اس کا استاد ہوں؟ اپنی بیٹی, اپنے بیٹے کا کیا ایسے ماں میں استاد ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں ان کو سکھاتی ہوں, میں سکھاتا ہوں. عزرا کے زمانے کے بعد یہی پیشہ جو ہے سفیر عبرانی زبان میں ابھر کے سامنے آیا, اور اس کا کام کیا تھا؟ عبادت خانے میں تعلیم دینا. یہ عزرا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب عبادت خانے گھر سے آپ کہاں پہ ٹرانسفر ہوا, شفٹ ہوا؟ اب یہ عبادت خانہ تک شفٹ ہوا. یہ عزرا کے زمانے کی. پھر نئے عہد نامے تک اس میں تبدیلی آ گئی, اور اسے اردو ترجمہ میں فقیہ کہا گیا. یہ نئے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں. جب خدا یسوع مسیح بھی نئے عہد نامے کے اندر تھے تو بہت سارے فقیہ تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کلام کی تعلیم دیتے تھے, بہت گہری تعلیم دیتے تھے. ان کا کام یہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نئے عہد نامے کے زمانے میں استاد جو ہیں وہ 3 درجوں میں تقسیم ہو گئے. ان کے 3 کیٹیگریز بن گئی. کیا؟ پہلا حکام ہے, دوسرا سفیر ہے, نمبر 3 حزان ہے. یہ 3 کیٹیگریز بن گئی, اور ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا جو ٹیچر یا استاد جس کو کہا جاتا ہے, یا طبقہ, اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ حکام آتا تھا. اور اس کے لیے اس کی بہترین مثال نیکودیمس ہے, جو خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے اس نے کہا نا یوحنا کی انجیل کے 3 چیپٹر کے اندر, وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو ان کے کیا کہ تو شریعت کا, شرع کا استاد ہو کے, ٹیچر ہو کے, سب کچھ جاننے کے باوجود مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ. اب اگر استاد پڑھاتا, ایک اور چیز آپ کے کہنا چاہوں گا, میں اس دور کی میں آپ کو اس جگہ پہ لے جاؤں کہ وہاں پہ استاد کی خدمت کیا تھی. اگر استاد ٹیچ کرتا, پڑھاتا, تو یہ معیوب سمجھا جاتا کہ اس کو استاد کو اس کا کوئی اجر دیا جائے, تعلیم دینے کو کوئی اجر دیا جائے. اگر استاد ٹیچ کرتا, تعلیم دیتا, تو یہ معیوب سمجھا جاتا, اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کا کوئی اجر اس کا دیا جائے. تو پھر یہ کیا کہتے؟ اس کی اجرت نہیں, بلکہ اس کا کیا کہتے کہ اس نے وقت سرو کیا ہے. اس سے اس کی یعنی کہ بہانہ سمجھ لیں, کس طریقے سمجھ لیں کہ اس نے وقت دیا ہے, وقت سرو کیا ہے, اس سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کے وقت کا یہ کم از کم حساب دیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بڑا اہم. اب آگے سنیے, شروع میں تعلیم کا مرکز کیا تھا؟ تعلیم کا مرکز گھر تھا. یہ گھر میں جب چرچ نہیں ہے, جب ہیکل نہیں ہے, عبادت خانے نہیں ہے, میں تب کی بات کر رہا ہوں, تب کیا تھا؟ تعلیم کا مرکز گھر تھا. پھر عبادت خانہ تعلیم کا گہوارہ بن گیا.
ربیوں نے ہیکل کے برآمدے میں تعلیم دینا شروع کر دی. اور اگر یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی، اور جب ہم چونکہ نئے اہتامے میں خدا کا کلام پڑھتے ہیں جب، تو مقدس متی کی انجیل کے 26 چیپٹر آیت نمبر 55 خدا یسوع مسیح بھی جب تعلیم دیتے تھے بہت دفعہ تو ہیکل کے برآمدے میں تعلیم دیتے تھے، کیونکہ پتہ تھا ربی ایسا کرتے تھے تو اسی چیز کو لے کے کر رہے تھے. لیکن تعلیم دینے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی جگہ جو ہے یہ مخصوص نہیں ہو جاتی کہ آپ صرف یہیں پہ تعلیم دے سکتے ہیں اور کہیں نہیں دے سکتے. آپ جو آپ کا بائبل کالج ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ کا کلاس روم ہے، آپ جہاں پہ جگہ آپ کو ملتی ہے، خدا یسوع مسیح تو پہاڑ پہ بھی تعلیم دیتے تھے، وہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مخصوص. مقدس متی کی انجیل کا چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 1 کے اندر لکھا ہے خدا یسوع مسیح پہاڑ پہ چڑھ گیا، شاگردوں کا پاس بلا لیا، ان کو یوں تعلیم دینے لگا. ابھی جب پاسٹر عارف صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک خادم جو ہے، ایک پاسبان جو ہے، اگر اس کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تعلیم کون ٹھیک کرے گا؟ بیسیکلی کرے گا تو خدا. لکھا ہے وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. اصل میں ٹیچر جو ہے خدا ہے، استاد جو ہے وہ خدا ہے، آسمانی باپ ہے، پھر یسوع مسیح ہے، پھر روح القدس استاد ہے. لیکن زمین پہ اسی روح القدس نے، اسی خدا نے، اسی یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو کئی دفعہ ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد مقرر کیا ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تعلیم کو چرچ میں درست کریں، اس تعلیم کو چرچ میں ٹھیک کریں. جو ٹھیک نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر خدا نے آپ کو استاد مقرر کیا ہے تو سیدھی تعلیم دیجئے، ٹھیک تعلیم دیجئے، ورنہ یاد رکھیے ہر کسی کا حساب ہوگا اور تعلیم دینے والے کا بھی حساب ہوگا. سو ہمیں اپنی ذمہ داری، میرے پاس رسول کی خدمت ہے، میرے پاس نبی کی خدمت ہے، میرے پاس مبشر کی خدمت ہے، میرے پاس چرواہے کی ہے، یا میرے پاس استاد کی خدمت ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے. مجھے اپنی خدمت کو ٹھیک اور واضح طور پر خدا کے کلام کے مطابق جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر عارف صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا مسیح کے بدن کی ترقی یعنی کلیسیا کی ترقی کے لیے ان 5 خدمتوں کا ہونا ضروری ہے؟ پریز دی لارڈ، ہاللویہ. تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور. ایک تو میں شکر گزار ہوں، یہ آج کا آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے، میں اگین کہنا چاہوں گا بہت زبردست ہے. اور میرے استاد محترم، میرے روحانی باپ بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب، جو بھی پچھلے مہینے میں خدا میں سو گئے، یہ ان کا 5 فولڈ جو ان کا ٹاپک تھا، یہ بڑا فیوریٹ تھا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اس ٹاپک کے حوالے سے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ایک بار پھر اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہوں گا، کیوں آپ کا کویسچن ہے کہ ان 5 خدمات کا کیا کلیسیا کے اندر ضرورت ہے یا ضروری ہے کہ ان کی خدمات ہونی چاہیے. جب یہ ہم 5 فولڈ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک مکہ، ایک بڑی فورس بنتی ہے جی. اگر ہم عام فزیکلی کبھی کسی کو یہ پنچ لگ جائے تو وہ شخص کو بہت بڑا زخم ہو جاتا ہے. لیکن میں کسی کے ساتھ لڑائی یا مارنے کی بات تو نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان 5 خدمات کے اندر یونٹی ہو، یہ ساری ٹیم مل جائے، ملک پاکستان میں، دنیا کے ملک مختلف ممالک میں یہ ساری ٹیم مل جائے کہ جو رسول ہے وہ رسول کا کام کرے، جو نبی ہے وہ نبی کا کام کرے، جو مبشر ہے وہ مبشرانہ خدمت کرے، اور جو چرواہا ہے وہ اپنی خدمت کرے، جو استاد ہے وہ اپنی کرے. یہ فورس مل جائے تو یہ 5 آدمیوں سے نہیں بلکہ ان کے اندر جو روح القدس کی قدرت کام کرے گی، اس سے شیطان کی قوتوں کا زور ٹوٹے گا اور یسوع مسیح کی کلیسیا بڑھے گی اور اس کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. جو ہم نے حوالہ آپ نے دیا اور آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ خدمت ضروری ہے، تو بائبل مقدس اس کا جواب دیتی ہے جی ہاں، یہ 5 روحی خدمت ضروری ہے. ان 5 منسٹریز کا چرچ کے اندر ہونا ضروری ہے، ادروائز چرچ جو ہے وہ نقصان میں جائے گا. آپ نے جو حوالہ پڑھا کہ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، مبشر اور چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. 3 کام ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنے جی، اور اس کے بعد خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. اگر یہ 5 خدمتیں چرچ کے اندر کام کر رہی ہیں تو پھر یہ 3 کام ہوں گے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے جس کلیسیا کے اندر آنکھ کھولی یا جس معاشرے کے اندر، تو میں نے آج تک زیادہ 2 یا 3 فولڈ ہی دیکھا چرچ میں جی. یا ایک ہی بندہ ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں جی یہ 3 in 1 ہے، کہ وہ پاسٹر صاحب خود ہی مبشر ہیں،
اور وہ خود ہی استاد ہے. یہ ہو سکتا ہے, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک ہی بندہ کام کر رہا ہے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر, چرچ میں یا لیڈرشپ کے اندر 3 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. عہدے, خدمت کی منسٹریز کی چیزیں 3 زیادہ نظر آتی ہیں, ٹائٹل. اور وہ ٹائٹل یہ ہیں کہ وہ پاسٹر ہو سکتا ہے, مبشر ہے یا استاد ہے. نبی اور رسول, یہ 2 ٹائٹل جو ہیں یہ مس ہیں, اور یہ بڑے اہم ہیں. ان کا بھی ہونا ضروری ہے. باہر کے ممالک میں جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹائٹل کا بھی, اور ان کو اس ٹائٹل سے بلایا بھی جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہماری کچھ قانونی پرابلمز ہیں. اگر کسی چرچ کے اندر یہ خدمات ہیں بھی تو وہ حکومتی قوانین سے ڈرتے ہوئے ان کا استعمال نہیں کرتے, جبکہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پر نہیں جانا چاہتا. اب جس طرح خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب نے رسول کے اوپر اور پھر مبشر کے اوپر اور ایک استاد کے اوپر انہوں نے بات چیت کی کہ رسول کا کام ہے کہ وہ کلیسیا کو ترتیب دے, نئی کلیسیاؤں کو بنائے. پھر نبی کا کام ہے کہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائے. پھر مبشر کا کام ہے کہ وہ بشارت کا کام دے اور لوگوں کو گلہ کے اندر لائے. چرواہے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے اور مضبوط کرے. اور استاد کا کام ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا. اور جب یہ ساری 5 خدمات ہوں گی تو پھر مقدس لوگ کاملیت کی طرف جائیں گے. اس کے بعد خداوند جو خدمت گزاری کا کام ہے, منسٹریز کا کام ہے, وہ پراپر ہوگا. اور تیسری بات, یسوع مسیح کا بدن یعنی کلیسیا, چرچ گروتھ کرے گا, ترقی کرے گا. اور میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے, شارٹ ٹائم میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اچھا رسول ہے, بلکہ سردار کاہن ہے, وہ رسول اعظم ہے. اور یسوع مسیح ایک اچھا نبی ہے. یسوع مسیح جو ہے عظیم مبشر ہے. یسوع مسیح ایک عظیم چرواہا ہے. اور یسوع مسیح بہت اچھا استاد ہے. آمین. اس نے یہ گفٹ دیے تاکہ کلیسیا ترقی کرے. لازمی ہے پلیز جو آپ کو خدمت ملی ہے اس کو بڑی وفاداری سے کرے تاکہ یسوع مسیح کا بدن ترقی کرے. آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. سو ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ بہت برکت پائی ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خدام کے لیے جو اسٹوڈیو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. سو پادری صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح پاسٹر عارف صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سو ناظرین, خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.